الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور خاص طور پر وہ ہمارے افراد جو آن لائن درس نظامی کرنا چاہتے ہیں یا پھر ویڈیو کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ عمومی طور پر ہمارے طلباء کو صرف کے اندر بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، تو میں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور اس سلسلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ میرے اس سلسلے کو دیکھتے رہیں گے تو صرف آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، اور جس طرح یہ آپ کو ویڈیو میں بنا کے دے رہا ہوں آپ اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کے مطابق پھر آپ جو ہے اپنی صرف کو دوبارہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد آپ جو ہے اس کے مطابق اپنے سبق کو تیار کریں۔ میری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک سبق ضرور بھیجوں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا جو موضوع ہے جی وہ ہے لفظ کی بحث۔ دیکھیے کہ لفظ کی تعریف جو کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے پھینکنا۔ رمیون عربی کے اندر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دیکھیں جتنے بھی آپ الفاظ منہ سے بولتے ہیں، مثلا آپ جو ہے یہ دیکھ لیجئے، آپ زید کہتے ہیں تو یہ زید کا آپ نے تلفظ کیا تو زید ایک لفظ بن جائے گا۔ اسی طرح یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی کرسی، تو یہ کرسی ایک لفظ بن جائے گا۔ آپ کہتے ہیں جی میز، یہ ایک لفظ بن جائے گا۔ آپ کہتے ہیں مطلب کراچی، کراچی ایک لفظ ہے۔ آپ نے کتاب بولا تو کتاب ایک لفظ بن جائے گا۔ آپ نے قلم بولا تو قلم ایک لفظ ہوگا۔ آپ نے علم کہا، یہ علم ایک لفظ ہو جائے گا۔ تو الغرض یہ ہے کہ آپ جو منہ سے کہتے جائیں گے وہ سارے کے سارے الفاظ بنیں گے۔ ہمارے پاس جو الفاظ کی قسمیں آتی ہیں وہ دو طرح کی آتی ہیں۔ بعض الفاظ یہ دیکھیں کہ ہم ایسے بولتے ہیں کہ جن کے باقاعدہ کوئی مطلب ہوتے ہیں، جیسے آپ نے جتنے بھی آپ کو الفاظ میں نے بتائے، زید، کرسی، میز، کراچی، تو زید سے ایک ذات کا پتہ چل رہا ہے، کرسی سے ایک بیٹھنے والی چیز کا پتہ چل رہا ہے، میز سے ہمیں عام طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس پر کوئی چیز رکھی جاتی ہے، کراچی سے آپ کو شہر کا نام پتہ چل رہا ہے، کتاب سے مطلب آپ کو پتہ چل گیا کتاب، قلم سے آپ کو پتہ چل گیا لکھنے والی چیز، علم سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہی علم۔ تو الغرض یہ کہ کچھ الفاظ تو ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ معنی ہوتا ہے، تو اس کو مستعمل الفاظ کہتے ہیں، بامعنی الفاظ کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم جو ہے ویسے ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ جیسے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹی لفظ آپ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح پانی وانی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح کھانا وانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو کہتے ہوتے ہیں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے ان کو جو ہے بے معنی الفاظ کہیں گے، ان کو مہمل الفاظ کہیں گے۔ تو یہ تو ایک بنیادی تعریف آ گئی۔ اس کے بعد اب ہم ذرا مزید لفظ کو گن لیتے ہیں۔ ہمارے پاس لفظ کو آپ پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے لفظ کی مزید دو قسمیں کی ہیں، ایک لفظ مفرد ہوتا ہے اور ایک لفظ مرکب ہوتا ہے۔ لفظ مفرد دیکھ لیجئے، سادہ سا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک لفظ ہوگا، ایک معنی ہوگا، وہ لفظ مفرد ہوگا۔ جیسے انہوں نے کہا وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے۔ بھئی ایک ہی لفظ جب آپ نے بولا ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا۔ جیسے زید آپ نے لفظ ایک بولا ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہے، کرسی کا ایک معنی ہے، میز کا ایک معنی ہے، کراچی کا ایک معنی ہے، کتاب کا ایک معنی ہے۔ تو آپ ایک لفظ بول رہے ہیں، اس کا ایک ہی معنی ہو تو اس کو لفظ مفرد کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ بولا، اس کا ایک ہی معنی ہے، تو اب جو ہے وہ کیا قرار پائے گا؟ مفرد قرار پائے گا۔
مرکب آپ دیکھ لیجئے کہ جب کہتے ہیں آپ نے زیادہ الفاظ جو ہے کمپاؤنڈ ورڈ بھی ان کو کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں الفاظ زیادہ اور تو اب معنی بھی زیادہ ہوں گے، تو یہ وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوگا اس کو کہتے ہیں مرکب کہیں گے۔ مثال آپ لے لیجئے اللہ واحد، اب دیکھیں یہاں کتنے لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے، واحد ایک لفظ ہے، تو یہ اب کیا ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا۔ غلام زیدن، غلام ایک لفظ ہے، زید ایک لفظ ہے، اب یہ اکٹھا غلام زیدن، زید کا غلام، تو یہ کہتے ہیں مرکب ہو جائے گا۔ اس سبق کے بعد اب آپ نے دیکھیں ایک طرف آپ مفرد لکھیں اور دوسری طرف آپ جی مرکب لکھتے جائیں۔ اب آپ مفرد سوچتے ہی جائیں، دیکھیں صرف ہو یا نحو ہو، اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں آپ نے کچھ تعریفات یاد کرنی ہے اور تعریفات کو یاد کرنے کے بعد اب اس کی آپ نے مثالیں غور کرنی جانی ہے، مثالیں آپ دیکھتے جائیں۔ مثلا آپ دیکھیں کتاب، یہ مفرد ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں میری کتاب، ٹھیک ہے، جیسے یہ صرف کتابن ہو گیا تو میری کتاب کو کیا کہیں گے، کتابی، تو کتاب بی، کہ میری کتاب ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں قلمی، قلم یہ مفرد ہے، اس کو میری قلم کو کہتے ہیں عربی کے اندر کہیں گے آپ قلمی، تو یہ مرکب ہو جائے گا، دو چیزیں ہوں گے۔ اچھا اس طرح آپ کہتے ہیں آپ اور جیسے اوپر الفاظ لے لیجئے، مثلا آپ نے اور کہتے ہیں کہا مثلا کراتشی، ٹھیک ہے، کراچی کو کراتشی کہتے ہیں، تو اس کو آپ آدھی ہی کراتشی کر لیں کہ یہ کراچی شہر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے پاکستان کہہ لیں، یہ کیا ہے جی، پاکستان بظاہر جو ہے ایک مفرد ہے، اور یا پاکستان کو آپ چھوڑ دیں، اگر مفرد بھی اس کو ویسے تو مرکب میں چلا جائے گا، کوئی اور آپ لے لیں، جیسے اللہ، یہ لفظ مفرد ہے لیکن آپ اس کو اس طرح کہہ دیتے اللہ واحد، اللہ ایک ہے، تو یہ پھر کیا بن جائے گا، مفرد بن جائے گا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لفظ مفرد ہے، اب آپ اس کو کہہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ، تو یہ کیا بن جائے گا، مرکب بن جائے گا۔ تو سادہ آپ نے ذہن میں لے آئے کہ جو ایک لفظ ہوگا ایک معنی پر دلالت کرے گا وہ لفظ مفرد ہوگا، اور جو زیادہ لفظ ہوں گے اور زیادہ الفاظ پر دلالت کریں گے وہ مرکب ہوں گے۔ تو آج کا بس آپ کا سبق یہی ہے کہ آج کے اس سبق کے اندر آپ نے لفظ کی بات سیکھی، اور دوسری بات آپ نے کیا سیکھا جی، مفرد کیا ہوتا ہے اور مرکب کیا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، آپ اس کو توجہ سے دیکھتے رہیے گا۔